ہم اپنے یہ جو دیگر معاملات میں جو خاندان میں ناک اونچی کرنے کی، سنو خاندان میں ناکیں اونچی نہیں ہوتی ہیں، تو میں نے سونے کا نوالا بھی کھلاؤ ان کی، پھر بھی جناب کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نہ تو بہانہ کوئی نہ کوئی بنا کے جائے گا۔ تو شادی کی تقریب، بعض لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، انہوں نے آنا ہوتا ہے دعوت یہ کسی جگہ تو صرف گند کرنے کے لیے، واپسی پہ منہ بنا کے گلا کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، اور کوئی نہیں، میٹھا نہیں ملا ہمیں، ابے بھوکے نہیں ملا، تو یہ چیز تو اظہار کر کے تو اپنی عزت دکھا رہا ہے یا اپنی حقیقت دکھا رہا ہے؟ بعض لوگوں کا میں نے کہا مزاج ہے۔ اب جی ایک دعوت میں ایک صاحب، کھانا بھی ٹائٹ ہو گیا، میٹھا بھی مل گیا سب کو، اب جاتے ہوئے کچھ دینا بھی تھا دولہے کو، تھا جیب میں کچھ نہیں، اب ان کی گھر کی چھت کے اوپر دوڑنے لگ گیا۔ اب گھر والوں نے کہا اوپر کون ہے؟ آواز دی، بھائی کون ہے؟ اور نیچے سے، اچھا اب ہم کون ہو گئے؟ یعنی کہ اب ہم کون ہو گئے؟ یعنی ہم غیر ہو گئے، پوچھ رہے کون ہے؟ جاؤ میں جا رہا ہوں، مزے کرو اپنے، اب ہم کون ہو گئے؟ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو جس کے اندر ہے ہی ٹیڑھ پن، اس نے تو یہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دکھلاوا پالیسی، قبر سامنے، یار مردے کو دفنا بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو ادھر سے ایک بولے گا مٹی ڈالو، اچھا وہ پتھر وہاں کرو، زور زور سے کیوں بول رہے ہیں؟ اس کو پتہ چلے میں بھی آیا ہوا ہوں، میں بھی یہاں موجود ہوں۔ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کرنے والے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنا حصہ آوازیں دے کے ملانا ہوتا ہے۔ یہ سارے چوچلے پن جو ہوتے ہیں، یہ دکھلاوے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال بھی سارے خراب کرتے ہیں، اس پہ نیکی تو ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ نیکی کی نیت سے چلے جاؤ، سامنے تمہارا جو جس مقصد کے لیے جا رہے ہو نیکی مقصد ہو، باقی گلے شکوے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔